Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورة الحجر مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور حروف مقطعات کے فوراً بعد حسب معمول یعنی وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا، ایک وقت آئے گا جس دن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ چاہیں گے، یہ خواہش کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، ذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں، یاکلوا، تاکہ وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور وہ عیش کریں دنیا میں، دنیا کے اس مال کو استعمال کریں، ویلہہم العمل، اور انہیں ان کی جھوٹی امید غفلت میں ڈالے رکھے، فسوف یعلمون، پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کی ہلاکت کا وقت طے کیا ہوا تھا، ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں بڑھتی، وما یستاخرون، نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا، اور کہا ان کافروں نے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تم مجنون ہو، معاذ اللہ، تم پر کوئی جنون سوار ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تم ہمارے پاس فرشتے لے آتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نازل نہیں کیا کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منظرین، اور جس وقت فرشتے آئیں گے ان پر پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، یعنی ان پر فرشتوں کے نزول کا وقت کون سا ہوگا؟ جب یہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ ان کی موت کا وقت ہوگا، جب وہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ ان فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے جن فرشتوں کی یہ آرزو کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں پھر ہی ہم ایمان لائیں گے، جب یہ فرشتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کے پاس اتنی مہلت ہی نہیں ہو سکے گی کہ ایمان لا سکیں۔ اگلی آیت مبارکہ بہت اہم ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ فرمایا کہ تورات کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، انجیل کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا، تورات کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا، لیکن اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ تورات میں بھی تحریفیں ہوئی ہیں، انجیل میں بھی تحریفیں ہوئی ہیں، زبور بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اور اس سے قبل جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہ ایک نصیحت ہے قرآن جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ایک تو اس میں ختم نبوت کا مفہوم آپ کو ملے گا، اس لیے کہ دوسری جو انبیاء آئے تھے علیہ السلام اور دوسری جو امتیں آئی تھیں ان کو جو کتابیں اور صحیفے دیے گئے تھے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھے، اس کے بعد چونکہ ان کے جو احکامات تھے وہ تبدیل ہو جانے تھے، لہٰذا اس اعتبار سے ان میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں اور ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ایک مقررہ وقت کے بعد ختم ہو گئے۔
قرآن مجید نازل ہوا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس اعتبار سے قرآن کی تعلیمات کسی وقت کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ یا کسی بھی قوم کے ساتھ محدود نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یونیورسل ہے۔ ہر شخص چاہے وہ کسی یعنی امریکہ کے کسی بڑے نام نہاد تہذیب یافتہ شہر میں بیٹھا ہوا اور یا کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہو، بہرحال یہ کہ اس کے لیے قرآن کی آیات میں ہدایت ہر صورت میں میسر آئے گی اگر اللہ چاہے تو قیامت تک رہنے والا قرآن ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی تو انسانیت کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہتا کہ وہ کس طرح اللہ کی بندگی کریں، کس طرح اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ لہٰذا اللہ نے اسے آخری کتاب بنا کر اتارا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ویسے ہی قرآن مجید آخری کتاب بھی ہے، اور اس آخری کتاب کی بھی اللہ نے حفاظت فرمانی ہے قیامت تک۔ ابھی تک میں نے ذکر کا ترجمہ قرآن ہی کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ جو فرمایا گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس میں علماء نے ایک بہت اچھا نقطہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لحافظون ہے نا، اس کی جگہ پر یہ لفظ ہو سکتا تھا لَكَاتِبُونَ، ہم ہیں جو اس کی کتابت کرنے والے، ہم ہیں جنہوں نے اس کو دے دیا۔ اللہ نے جو پہلے کتابیں نازل فرمائی، صحیفہ نازل فرمایا، ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، الواح تھیں، تختیاں تھیں لکھی ہوئی جو انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لکھا ہوا مٹیریل نہیں ملا، یہ ذہن میں رکھیے گا بات، کوئی لکھا ہوا مٹیریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز دعوت لکھنے سے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ جو خطوط تھے وہ دعوت کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ جو بادشاہوں کو، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے بھیجے ہیں، لیکن یہ جو باقی آپ دیکھیں گے تو اصل میں جو دعوت کا پہلو تھا وہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسے ادا کروایا، سنوایا، اور یہ جو ہے نا لحافظون، اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے حفظ سے۔ حفاظت کیسے کی ہے؟ حفظ سے۔ کتنی مثالیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ ایسے بچے یا ایسے لوگ جن کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یا یہ کہ وہ اگر فرض کریں کہ وہ کسی دنیاوی کتاب کو پڑھ رہے ہوں اور وہ کتاب پڑھتے ہوئے اسے یاد کریں، تو بہرحال جب بھی وہ اسے پیپر کے اندر لکھنے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے، مفہوم بیان کر دیں گے اس کا اپنے انداز میں، وہ ایک لفظ بہ لفظ یا حرف بہ حرف اس کو اس طرح سے نہیں لکھ سکیں گے جس طرح سے وہ اس کتاب میں جس سے انہوں نے یاد کیا لکھا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی ہے کہ وہ سینہ جسے اللہ چن لیتا ہے قرآن مجید کو یاد کروانے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک خاص برکت رکھ دیتے ہیں، خاص حفظ کا ایک معاملہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر 30 پارے پوری، یعنی اتنی بڑی ایک کتاب ہے اللہ کی، اسے حرف با حرف، لفظ با لفظ، بلکہ اس سے بھی آگے چل کر اگر میں بولوں تو زبر زیر اور پیش بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا، ایک ایک حرف کو اور ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک زبر زیر پیش کو بھی، یعنی وہ حافظ ویسے ہی ادا کرتا ہے جیسے اللہ کی کتاب میں موجود ہے، یعنی کوئی ایک غلطی بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں تو جب آپ قرآن مجید کا مصحف لیتے ہیں، عام طور پر چیک کیا جاتا ہے کہ مصحف کسی کتاب کو لے لیا جائے اور اس کو یاد کرنے والے، اس کو سمجھنے والے کو کتاب سامنے رکھ کر اس سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں اس میں سے کتنا یاد ہے۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا مصحف دیکھتے ہیں تو اس کے آخری صفحے پر کسی ایک شخص نے اپنی مہر لگائی ہوتی ہے اور اس نے اپنے دستخط کیے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں، میں نے اس مصحف کو پڑھ لیا ہے اور یہ مصحف ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے اس مصحف کو پڑھ لیا ہے، لہٰذا وہ کتاب کی تصدیق سینے والے علم سے ہو رہی ہے، حفظ والے علم کے ذریعے سے کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یعنی بے شمار ایسے
بابرکت سینے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے پسند فرمایا ہے قرآن مجید کے حفظ کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں جو سیکولر طبقہ ہے نا، وہ اصل میں بس بعض اوقات یعنی جو ہمارے دیندار حضرات پر بھی معذرت کے ساتھ کچھ سیکولرزم کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں نا، اب وہ بہرحال اس اعتبار سے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رٹا لگانے والی بات ہے، یہ تو ایک رٹو طوطے کی طرح اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب الفاظ اس طرح پڑھے۔ تو قرآن کو تو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا تو ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تو تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رٹا لگا کر یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، اس لیے کہ ترجمہ جو بھی ہوگا، جتنا بھی خوبصورت ہوگا، انسان کا کیا ہوا ہوگا۔ تفسیر جتنی بھی بہترین ہوگی، انسان کی ہوئی ہوگی۔ جو متن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جو تاثیر اللہ نے اس متن میں رکھ دی ہے وہ تاثیر نہ ترجمے میں ہو سکتی ہے نہ تفسیر میں ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا میں سوچ سمجھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو پسند نہ آئے گا، لیکن بہرحال جو اللہ کے کلام میں تاثیر ہے وہ نہ اس کے ترجمے میں اور نہ اس کی تفسیر میں، وہ متن میں ہے۔ لہٰذا متن کی تلاوت ہے، اور اس کو تلاوت کرنے سے ترجمہ آپ پڑھیں گے، تفسیر آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، سب کریں گے، تلاوت کا درجہ جس پر ہے وہ متن قرآن ہے۔ اس متن قرآن کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اسی متن کو یاد رکھنا اجر و ثواب کا معاملہ ہے، اور اس کا اجر اس قدر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن کو یاد کرنے والا شخص جب قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اسے فرمائیں گے جنت میں چلا جا اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ وہ جتنی تلاوت کرتا جائے گا اتنے درجات اس کے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو قرآن مجید کو یاد رکھنا، یاد کرنا بھی اہم ہے اور یاد رکھنا بھی اہم ہے، یہ دو الگ الگ بات ہے۔ ایک بات اس کے حوالے سے اور سمجھ لیں، بعض مفسرین نے اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ اور نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ فرما سکتے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے یہاں پہ قرآن کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ذکر، ذکر، نصیحت۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الذکر سے یہاں مراد ہر قسم کی وحی ہے، ہر قسم کی وحی ہے، چاہے وہ وحی جلی ہو اور چاہے وحی خفی ہو۔ وحی جلی قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، وحی خفی اسے ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں۔ اچھا، اب قرآن تو لفظاً لفظاً اللہ ہی کا کلام ہے، لفظاً لفظاً اللہ کا کلام، جیسے اللہ نے القا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسی طرح وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ وہی خفی جو حدیث ہے وہ اصل میں بات اللہ کی ہے اور الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بیان فرما دیا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہ وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو وہ جو وحی ہے وحی الہی ہے اور وحی خفی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ تو علماء نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ اللہ نے صرف قرآن کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ وحی خفی یعنی حدیث کو بھی محفوظ رکھا ہے، حدیث کو بھی محفوظ رکھا۔ آپ یہ جو منکرین حدیث ہیں، آپ ان کی زبانوں سے یہ جملہ سنیں گے کہ بھائی حدیث میں تو صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں، تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ تو ہم اس پہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بنیادی طور پر حدیث کے اندر یہ کیٹیگریز بن جانا، اتنی ریسرچ ہو جانا کہ صحیح اور ضعیف اور مردود احادیث کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، یہی تو اس کی حفاظت کی نشانی ہے۔ یا تو مکس ہوتی، یا تو کوئی معلوم ہی نہ کر پاتا کہ اس میں سے صحیح حدیث کون سی ہے اور حسن کون سی ہے، صحیح لی غیری ہی کون سی ہے اور صحیح لی ذاتی ہی کون سی ہے، حسن لی غیری ہی کون سی ہے، حسن لی ذاتی ہی کون سی ہے۔ اگر یہ معلوم ہی نہ کوئی کر پاتا اور سب مکس ہوتا کام، تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ حدیث کے علم میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ لیکن اب چونکہ اس پر اتنی ریسرچ ہو گئی اور اس پر ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے
یہ کیسے لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی ہیں اسماء الرجال کے علم کے حوالے سے. تو بہرحال ہمیں معلوم ہوگا کہ اس حدیث کی بھی حفاظت بہرحال معجزانہ طریقے سے ہوئی ہے. اور آج بھی آپ کسی شخص کو دیکھ لیں، 1440 ہجری میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس 1440 ہجری میں آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے اور اس سے آپ حدیث سننا چاہیں گے اور آپ اس سے فرمائش کریں گے کہ مجھے اپنی سند کے ساتھ حدیث سناؤ، تو وہ حدیث کو اپنے نام سے شروع کرے گا، اپنے استاد اور اس کے استاد اور اس کے استاد سے ہوتا ہوا بہرحال بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے گا. وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کس نے، پڑھی نہیں، کتاب میں پڑھ کے نہیں، حدیث کو سنتے 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 بالآخر آج تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور یہ سند آگے بھی انشاءاللہ اسی ترتیب سے چلتی رہے گی. تو صرف قرآن کی حفاظت نہیں ہوئی، اللہ نے یہ جو اسماء الرجال کا کام کرنے والے لوگ تھے، علوم الحدیث کا، مصطلح الحدیث کا کام کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان محدثین کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے. لہذا اس اعتبار سے جیسے قرآن مجید آج کے دور میں قابل عمل ہے، اسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قابل عمل ہے اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بے شک آپ سے پہلے بھی پہلی امتوں میں رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی جو تعلیمات اللہ کی پیش کر رہا تھا اس تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ جو رسولوں کا استہزاء ہے نا، یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص موضوع ہے. آخری رکوع میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ کے رسول پر. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے لوگوں کی بھی یہی روش گزر چکی. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان پر کوئی دروازہ کھول دیں آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہیں، عروج کی طرف جاتے رہیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یقیناً کہیں گے ہماری آنکھیں ہی بند کر دی گئی ہیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسے ہیں جن پر شاید جادو ہی کر دیا گیا. یعنی یہ کہتے ہیں ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم اس خدا پر ایمان لائیں گے. تو کہا گیا کہ اگر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور اس میں سیڑھیاں لگا دی جائیں اور یہ اوپر کی طرف چلتے جائیں تو بالآخر تھک کر واپس آ جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ شاید ہم تو ہدایت پا ہی نہیں سکتے، ہم پر تو کوئی ایسا جادو کر دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے. اللہ کی قدرت کے شاہکار اب آپ کے سامنے آئیں گے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں سجا دیا، زینت بخش دی ہر دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ فرما دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے کہ جو چوری چھپے سننا چاہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا ایک روشن انگارہ ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ذرا اس کو سمجھیں. بنیادی طور پر نا ہماری سائنس کو تو بھی یہیں تک پہنچی ہے کہ ستارے روشنی دکھانے کے لیے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے ہیں، اور ان کا کیا کام ہے یہ ابھی تک سائنس کو پتہ نہیں چل سکا. ہاں سائنس ایک شے کو مانتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شہاب ثاقب، وہ تارا ٹوٹتا ہے اور گرتا ہے اور وہ چمکتا ہوا جاتا نظر آتا ہے. تو وہ اس کی کیا وجوہات ہیں سائنس وہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکی. لیکن یہ کہ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو شیطان ہیں یہ چونکہ جنات ہیں، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، اور یہ سرعت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ جا سکتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے کچھ ایسے شیطان، کچھ جنات ہیں جو کہ آسمانوں سے کچھ گفتگو سن کر اور تقدیر کے کچھ فیصلے جو مستقبل میں آنے والے ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہاں پہ یہ جو عامل اور نجومی قسم کے اور جادوگر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نافرمان، ان کو آ کر وہ معلومات دیں اور وہ ان کی بنیاد پر اپنے کاروبار کو چمکا سکیں. تو فرمایا ایسے شیطانوں کو جو چوری چھپے کان لگا کر اللہ کے فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے بندوبست کیا ہے کہ یہ جب بھی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہم ان کو ان تاروں کے ستاروں کے ذریعے سے، اس شہاب ثاقب کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں پکڑ کے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کے ہم نے اس سے پھیلا دیا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے بوجھ ڈال دیے یعنی پہاڑ نصب کر دیے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ایک ہر شے کو ایک مناسب مقدار میں اس میں اگا دیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ،
اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کر دیے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ اور ہم اسے نہیں اتارتے إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحِ اور یقیناً ہم نے بھیجا ہواؤں کو بار آور بنا کر. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ اور پھر ہم نے تمہیں اس پانی کو پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. اللہ نے یعنی وہ پانی کی گردش کا ایسا نظام بنا دیا سمندروں میں دریاؤں میں کہ بہرحال یہ کہ وہ پانی گردش میں رہتا ہے. اگر یہ ذخیرہ کر لیتے تو وہ ذخیرہ کیا ہوا پانی پورا سال ان کے استعمال کے قابل نہ رہتا, اسے پی نہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کا ایسا نظام بنا دیا کہ وہ پانی چلتا رہتا ہے اور اپنے چلنے کی وجہ سے پاک ہوتا رہتا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور یقیناً ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور یقیناً ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. کون ایسے سعادت مند لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے راستے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں, جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں, اللہ جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہی انہیں جمع کرے گا. انہو حکیم علیم اور بے شک وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اب یہ انسان کی عظمت, اس کا اظہار. یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کر دیا تھا, یعنی جن پہلے کی مخلوق ہے اور انسان بعد کی. من نار السموم اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا سخت حرارت والی آگ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ بے شک میں ایک کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پہلے یہ قصہ آدم و ابلیس ہم سارا پڑھ آئے ہیں اور اس میں صرف یہ ایک بات تھی جو یہاں آ کے ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ہم اسے گارے سے پیدا کریں گے. جب ہم اسے پیدا کر کے پورا بنا دیں گے اور اس کے بعد یعنی یہ تو اس کا جسمانی اسٹرکچر ہو گیا, یہ ہم پورا بنا دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اللہ فرما رہے ہیں پھر میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں گا, اپنی روح میں سے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا, اس جملے پہ بالکل غور کرنا ہے آپ نے جو میں اب کہنے لگا ہوں, وہ جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اصل میں جسم انسانی کو سجدہ نہیں تھا, روح ربانی کو سجدہ تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جو روح ربانی اس کے اندر موجود تھی اس روح کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. انسان کی اصل عظمت اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے, ورنہ جسم تو سب جانوروں کے پاس ہے, جسم سب جانوروں کے پاس, روح بھی ہے, لیکن بہرحال وہ جو روح ربانی ہے انسان کے اندر وہ باقی اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا کہ اس انسان کی عظمت ہے, اللہ کی تمام مخلوقات میں سے یہ سب سے بہترین مخلوق ہے, اشرف المخلوقات کا درجہ ہے اس کے پاس, اور وہ اس کی وجہ کیا ہے, روح ربانی ہے, لہذا اسے سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون تو سارے کے سارے فرشتے اس میں سجدے میں گر پڑے. الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے.
قال یا ابلیس ما لک، فرمایا اللہ نے اے ابلیس تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال کہنے لگا الم اکن لاسجد لبشر، ابلیس نے کہا میں نہیں ایسا کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے اور سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اب بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کس کو سجدہ کروانا چاہ رہا ہے جی؟ روح ربانی کو۔ اور ابلیس سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر رہا ہے؟ تو گارے سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کی نظر کس پر ہے؟ جسم پر۔ ابلیس کی نظر کس پہ ہے؟ ابلیس کے نزدیک امپورٹنس کس شے کی ہے؟ جسم کی، انسان کے جسم کی اہمیت ہے۔ اور اللہ سجدہ کس کو کرانا چاہ رہے ہیں؟ روح کو۔ جسم کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر روح ربانی موجود ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ سمجھے گا کہ ابلیس کے تکبر کی ایک وجہ اس کی مادیت پرستی بھی تھی، مٹیریلسٹک اپروچ۔ اس کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ جس میں یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ آج انسانوں کے اندر آئی ہے نا، اس کی بھی بہرحال وجہ یہی ہے۔ ہم ساری کی ساری توجہ رکھتے ہیں اپنی جسم کے اوپر، ہم نے جسم کو راحت کیسے دینی ہے، آسانی کیسے دینی ہے، اس جسم کی خوراک کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ مطلب آپ کو بھی خود سوچیں نا، اینالائز کریں اس بات کو کہ ہم جتنا اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس جسم کی خوراک کا بندوبست کیسے کرنا ہے، کیا ہم کبھی اتنا فکر مند اس بات پر ہوئے کہ ہم نے اپنی روح کی خوراک کا بندوبست کیسے کرنا ہے؟ روح کی غذا کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ مٹیریلسٹک اپروچ انسانوں میں بھی شیطان نے پیدا کی ہے، اور یہ شیطان ہی کا ہاتھ کنڈا ہے کہ انسان کی ساری توجہ روح کی بجائے مادے پر ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے جانوروں سے تشبیہ دے دی کہ اچھا بس جو اب ساری زندگی کہہ رہے ہیں کہ بس روٹی کھا لوں اور کپڑے پہن لوں اور بس یہ کہ نیند پوری کر لوں اور کسی طریقے سے گھر بنا لوں، تو جو اس معاملے میں پڑے ہوئے جو مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانوروں میں تو وہ روح موجود ہی نہیں تھی اس اعتبار سے جس طرح سے ہم نے انسانوں کو دی تھی، انہوں نے تو اس روح کے ہونے کے باوجود جانوروں جیسا کام کیا، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ کھنکتے ہوئے سنے ہوئے گارے کی مٹی سے بنا ہے۔ قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، فإنك رجیم، بے شک تم مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور بے شک تجھے قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال، ابلیس کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک کی زندگی مجھے عطا فرما دے۔ قال، اللہ نے فرمایا فانک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن تک۔ قال، ابلیس کہنے لگا ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یعنی اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں سورہ اعراف میں بھی ہم اسے تفصیل سے پڑھ کر آئے تھے، اب بھی یعنی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے بغاوت کرنے کے باوجود، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میرا قصور کوئی نہیں، میری غلطی کوئی نہیں، میں معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوں۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا، وہی مٹیریلسٹک اپروچ ان کے اندر پیدا کر دوں گا جس کی وجہ سے میں آج اللہ کے دربار سے ذلیل ہو کے نکل رہا ہوں، میں ان کو بھی ذلیل کرواؤں گا، ان کو بھی میں روح کا خیال ان کے دلوں سے نکال دوں گا، ان کو بھلا دوں گا کہ ان کے جسم میں کوئی روح بھی موجود ہے، اور اس روح کی تسکین کا بھی انہوں نے کوئی سبب کرنا ہے، اور وہ روح ان کے جسم سے زیادہ اہم ہے، میں ان کو بھلا دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ ضرور کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے چنے ہوئے لوگ، سوائے تیرے مخلص لوگ، خالص کیے ہوئے لوگوں کے، میں باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شمار فرما لے۔
قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے سیدھا جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرتے ہیں۔ وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور بے شک ان سب کے لیے، یعنی شیطان بھی اور شیطان کی پیروی کرنے والے بھی، سب کے سب، ان سب کے لیے جہنم ہے، جس وعدے کی جگہ جہاں انہیں بھیجا جائے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں اور جنت کے کتنے؟ 8۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اس لیے جنت کے دروازے زیادہ ہیں، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا ان باغوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے سینوں میں کوئی کدورت ہوگی، کوئی ایک دوسرے سے کوئی رنجش ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے سینوں میں سے اس کو نکال دیں گے۔ جنت میں کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے۔ اپنے سے اوپر والے جنتیوں پر بھی کوئی حسد نہیں ہوگا کہ یہ میرے سے اوپر والے درجے میں کیسے پہنچ گئے، نہیں ہوگا۔ اخوانا علی سرر متقابلین، وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں اس جنت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے۔ اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دے۔ بہت خوبصورت 2 آیات ہیں یہ۔ اگلی، نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ میرے بندوں کو بتائیں، انہیں یہ یقین آئے کہ ہمارا رب بخش دے گا، چاہے آج تک ہم سے کتنے ہی گناہ کیوں نہیں ہو گئے، چاہے کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد کیوں نہیں ہو گئی، اگر ہم سچے دل سے آج بھی اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں تو اللہ ہمارا بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، بخش دے گا۔ شرط یہ کہ خلوص دل سے معافی مانگو گے، شرط یہ کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو گے کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو۔ اس نیت کے خلوص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو پہلے فرمایا میرے بندوں کو بتائیں، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.